أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا آگاہ رہو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا آمنوا، ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئے، قالوا، تو کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، الا آگاہ رہو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض، یہ بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں پر یہ تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا، کہ ریاست مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے جو یہود و نصارہ تھے، خاص طور سے یہودی لوگ، تو انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا منافقت کا، نہ تو مومنین کے ساتھ تھے اور نہ کھلم کھلا وہ اپنے یہودیوں کے ساتھ تھے، تو یہ ایک نیا راستہ انہوں نے اختیار کیا، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر تو مسلمان غالب آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر غلبہ ہو جائے یہودیوں کو تو ہم ان کے ساتھ ہیں، تو گویا کہ انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کر لیا، جس کا کہ یہاں پر ذکر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقت کا راستہ ہے، منافقین کے دلوں میں بیماری تھی، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی کہا گیا تھا کہ اصل میں جب انسان کے دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے نا، تو وہ شبہ پھر ایسا بڑھتا رہتا کہ انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے، تو گویا کہ یہ شبہات کا مرض تھا، تو شبہات کا مرض ایسا ہے کہ یہ تردد میں تھے، متذبذب تھے، نہ ادھر لا الہ الا ولا الہ الا۔ تو جس طرح دل کو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح دل کی روحانی بیماریاں بھی، روحانی بیماریوں کے اندر شرک ہے، یہ دل کی بیماری ہے، کفر ہے، دل کی بیماری ہے، نفاق ہے، دل کی بیماری ہے، شک ہے، یہ دل کی بیماری ہے، تردد، الحاد، یہ سب روحانی امراض ہیں جو کہ دل کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک مرض جو ان کو لاحق تھا وہ شبہ کا تھا، شہوات کا مرض ان کو لاحق تھا، شبہات کا مرض لاحق تھا۔ تو مرض کا جو ہوتا ہے اصول یہ ہوتا ہے، بیماری کا اصول یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے، تو اسی طرح روحانی امراض جو ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ سب روحانی امراض ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اور خاص طور سے بعض روحانی امراض، دل کی بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو علیاذ باللہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں، جو کہ یہ منافقین جن روحانی امراض میں مبتلا تھے، ان میں ایک بیماری شبہات کی تھی اور دوسری بیماری شہوات کی تھی۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ اب پہلے کفار کا ذکر آیا ہے، کفار کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور منافقین کے لیے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کو اس سخت عذاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے تو اس وقت ان کا رویہ اور ہوتا، وہاں کی بہاریں دیکھتے تو گویا کہ ان کا دل مائل ہوتا کہ ایمان لے ہی آئیں، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن جب مالی مفاد اور دیگر چیزوں کو دیکھتے تو پھر جو ہے نا وہ ہٹ جاتے کہ نہیں، مالی نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے۔ تو گویا کہ جب ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تو اب کفار تو ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کا عذاب ان کے عذاب سے کم ہے۔ منافقین کا جو عذاب ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو جب بندہ کسی چیز کا ذائقہ چکھ لیتا ہے نا تو پھر اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ جیسے احمد شاہ ابدالی جب پانی پت کا مارکا سر کیا نا تو کسی نے کہا کہ اب جو ہے نا آپ ادھر ہی ٹھہر جائیں، تو اس نے کہا کہ این جا انار کندار کجاست، کہ یہاں پر کندھاری انار جو ہے وہ کہاں ہے، وہ تو یہاں نہیں ہے، چونکہ اس نے کھایا ہوا تھا، افغانستان کا تھا۔ تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ جب بندہ ایک چیز کی ایک نعمت جب ایک بندے کو ملتی ہے نا، تو جب بندہ کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں وہ نعمت نہیں ہوتی، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ہم تو بڑی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ دیگر ممالک میں سفر کرنے جاتے ہیں نا، دوسرے ملکوں میں، وہ کہتے ہیں یار جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا پھر ہمیں پاکستان کی قدر آتی ہے۔ لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اب ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی قدر معلوم نہیں ہو رہی۔ جب بندہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے تو پھر وہاں دیکھتا ہے کہ یار وہاں بھی حالات ہے، دنیا کے اندر حالات تو رہنا ہی ہیں، چونکہ مومن ہے نا، تو مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، تو حالات یہاں رہے کہیں میرے حالات تو آئیں گے، تو وہاں جا کر پھر کہتے ہیں قدر معلوم ہوتی ہے پاکستان کی۔ تو بہرحال ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ ایمان کا ذائقہ چکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اب یہ جو اذا قیل لہم جب کہا جاتا ہے، یہ کہنے والا کون تھا؟ اس میں تینوں احتمال ہیں کہ قائل جو ہے کہنے والے اللہ تعالیٰ ہوں، وہ بھی اس کا احتمال ہے، اسی طرح رسول علیہ السلام ہو، اس کا بھی احتمال ہے، اور بعض مومن، یعنی یہ سب جو ہے نا اس کا احتمال ہے کہ کوئی بھی ان سے کہتا، چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وہی آ جاتی، یا اسی طرح آپ علیہ السلام واضح و نصیحت کرتے، یا بعض مومن کہتے کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد برپا نہ کرو۔ اب فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کی تعریف یہ ہے کہ خروج الشیء عن کونہ منتفعا بہ، کہ جب چیز جو ہے نا منتفع ہونے سے، نفع سے نکل جائے، اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ فساد۔ جیسے انسان کا کوئی عضو ہے، کسی عضو کو فالج ہو گیا، تو اب وہ چونکہ اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ عضو فاسد ہو گیا۔ تو اب یہ فساد جو ہے نا یہ ہوتا ہے گویا کہ جب بندہ اصل مقصد سے ہٹ جائے، اصل شے سے ہٹ جائے، تو گویا کہ یہ فساد ہے۔ اب فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ تھا کہ وہ وہاں پر جاتے، مسلمانوں کے پاس جاتے اور مسلمانوں کے راز فاش کرتے، یا اسی طرح جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کے دلوں میں شبہات ڈال دے، تو یہ ساری چیزیں فساد فی الارض میں ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ ان کو یہ فساد نظر نہیں آتا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حق سے دور ہو، حق سے دور ہو اور اس کو یہ پتہ بھی نہ چلے میں حق سے دور ہوں، جب بندہ کوئی بدعات کا راستہ اختیار کر لے، کسی باطل عقیدے کا راستہ اختیار کر لے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں باطل پر ہوں، میں غلط ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے جہل مرکب، کہ ایک تو وہ باطل پر ہے اور دوسرا اس کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں باطل پر ہوں، اور اس باطل کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، تو ایسے بندے کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو منافقین تھے یہ جہل مرکب کا شکار بھی تھے کہ اپنا جو راستہ تھا وہ باطل تھا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ الا اگارہ انہم هم المفسدون، کہ یہی فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے شعور اور ایک ہوتا ہے علم۔ علم کا تعلق ذوی العقول کے ساتھ ہے،
اور شعور کا تعلق ہر جاندار کے ساتھ، کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر شعور ہے، اس وجہ سے وہ اپنا نفع اور نقصان اس شعور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا نفع کس میں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ نکلتے ہیں اپنے شکار کے لیے، اپنے روزی کے لیے نکلتے ہیں، تو روزی اکٹھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پھر اپنے چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں گھروں میں۔ تو گویا کہ جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین پرلے درجے کے بیوقوف بے ایمان ہیں کہ ان کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتہ، کہ ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہے ان کا۔ چند دن کا مالی مفاد ہے نا، جو انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا، کیا تھا؟ چند دن کا فائدہ تھا۔ اب تو مر گیا نا، 1400 سال ہو گئے، اب سخت عذاب میں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ضائع کر دیا، جو کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی۔ بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے، یا تو حدیث میں آتا ہے یا علماء کا مقولہ ہے، یہ چونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اتنے اونچے درجے کے لوگ تھے، تو دیکھیے کتنا زبردست اپنا نقصان کیا کہ حضور کا دور ضائع کر دیا اور مفسد فی الارض بن گئے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔